وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. آپ اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ فرنٹ لائن کامران پر. آج کا دن دو اعتبار سے بہت اہم تھا. ایک تو پرائم منسٹر صاحب نے صبح سے سب کو اپنے ساتھ انگیج کیا ہوا تھا. وہ کوئی اعلان کرنے لگے تھے سرکاری ٹی وی کے اوپر, آبویسلی پی ٹی وی پر, یمن اور سعودی عرب کے معاملے کو لے کر. اور وہ جو محاورہ ہے کھودا پہاڑ نکلا چوہا, وہ والی حساب ہوا کہ ہم سوچ رہے تھے کہ شاید کوئی کیٹاگوریکلی ڈیسیژن پرائم منسٹر دینے لگے, جو اتنا انگیج کیا جا رہا ہے, کوئی اسپیشل اعلان کیا جائے گا اور کوئی اسپیشل بات کی جائے گی عوام کے ساتھ. لیکن وہ ہوا یہ کہ انہوں نے وہی کہا کہ قرارداد جو ہے وہ غیر مبہم ہے, بڑی واضح ہے, اور ٹھیک ہے سعودی عرب جو ہے جب وہ کرے گا اس کے اوپر کوئی ایسا پرابلم آئے گی تو ہم اس کو ضرور دیکھیں گے اور کاؤنٹر کریں گے. بہت سے لوگ شاید ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ جو امارتی وزیر نے پاکستان کی شان میں گستاخی کی اور مزہ چکھانے اور بھاری قیمت کی بات کی, بھاری قیمت اٹھانے کی جو بات کی, اس کا جواب دیں گے پرائم منسٹر. لیکن پرائم منسٹر نے جو ہے اس کا کوئی خاطر خواہ جواب ہمیں تو نظر نہیں آیا اس کے اندر. اسی طرح چودھری نثار صاحب کی جو میڈیا ٹاک تھی وہ بڑی اہم تھی. انہوں نے عمران فاروق مرڈر کیس کو لے کر ایک تو اپنی حکومت اور اپنی سیکورٹی ایجنسیز کو کی اچیومنٹ اور داد دی ان کو کہ وہ معظم علی جس نے مبینہ طور پر ان دو لڑکوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جنہوں نے برٹش یو کے اسٹڈی ویزا لے کر پاکستان کے شہر کراچی سے جا کر عمران فاروق صاحب کو قتل کیا. وہ شخص جس نے یہ تمام چیزیں فیسیلیٹیٹ کی, ان دونوں لڑکوں کا, قاتلوں کا, مبینہ قاتلوں کا ویزا, ان کا لنڈن میں اسٹے, ان کو یہاں سے ٹکٹ دینا, ٹکٹ دے کر انگلینڈ پہنچانا, وہاں پہ ایڈمیشن کرانا, وہاں پر ٹھہرانا, وہاں پر کھانا دینا, وہاں پر بتانا کہ کس کو مارنا ہے کس کو نہیں مارنا, وہ فیسیلیٹیٹر جو ہے وہ مل گیا اور اب اس کو کل پیش کیا جائے گا. جہاں تک میں سمجھاؤں کہ جو 9-0 پر ریڈ والا معاملہ یا تو اس دور میں رینجرز نے پکڑا ہے اس کو یا پھر اس سے پہلے پکڑا, یہ واضح نہیں ہو سکا. یہ معظم علی کا نام بھی ہم ذرائع کی بنیاد پر آپ کو چلا رہے ہیں. آپ کے سامنے تصویر ان کی ہے معظم علی صاحب کی, آپ دیکھ سکتے ہیں. بی بی سی کی ڈاکیومنٹری میں بھی ان کو مینشن کیا گیا تھا, ابھی اسکرین پہ آپ کے آئیں گی. یہ 9-0 کے اطراف علاقے سے ہی پکڑے گئے, عزیز آباد, جہاں پر یہ پچھلے 4 سال سے روپوشی کی زندگی گزار رہے تھے اور ان کا یہ اپنے گھر میں رہتے تھے. 4 سال سے ان کو کسی نے گھر سے باہر دیکھا نہیں ہے. تو بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے. چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ساتھ مل کر یہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, کیونکہ عمران فاروق پاکستانی شہری تھے. اور اب معظم علی کو لے کر بہت سوالات کھڑے ہو گئے کہ کیا اس کا بھی تعلق کسی سیاسی جماعت سے یا ایم کیو ایم سے ہے, کیونکہ ایم کیو ایم کے اوپر آج کل جو بھی کراچی میں جرم اور جدید ترین اور سنگین ترین جرم کی واردات ہوتی ہے اس کا تعلق ایم کیو ایم سے جوڑا جاتا ہے, صحیح یا غلط. ہمارے ساتھ جو لوگ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں. ارشاد عارف صاحب موجود ہیں, نذیر ناجی صاحب موجود ہیں, شاہد لطیف صاحب موجود ہیں, ہارون رشید صاحب موجود ہیں, اور ایم کیو ایم سے ہمیں جوائن کریں گے کوئی نہ کوئی ریپرزنٹیشن, وسیم اختر صاحب. ہارون رشید صاحب, اگر میں آپ سے رائے لے لوں سر, یہ آج کی ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے, پاکستان کی ایجنسیاں جو ہیں انہوں نے معظم علی کو پکڑ لیا, یہ کسی سیاسی جماعت کے لیے بہت بڑا بلو ہو سکتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی اسی طرح ہوگا کہ کوئی تعلق ہوگا ماضی میں لیکن آج تعلق نہیں ہے ان کا کسی پارٹی سے؟ نہیں, دیکھیے نا, یہ تو اخبار نویس ہی بتائیں گے, جو تحقیق کریں گے آنےسٹلی کہ تعلق ہے یا نہیں ہے. ایم کیو ایم والے تو ایسا جو بھی آدمی پکڑا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کوئی تعلق نہیں. مطلب انہوں نے سہولت مرزا کے بارے میں کہا کوئی تعلق نہیں ہے. اگلے دن 6 تصویریں اخبار میں چھپی ہوئی تھیں کہ اسی کوٹڑی کے باہر سکھر جیل میں الطاف حسین کی سالگرہ منائی جا رہی ہے, اور اس میں رشید گوڈیل سمیت کراچی سے جا کے ممتاز لیڈر اس میں شریک ہوئے. وہ اتنا اہم آدمی تھا کہ اس کی کوٹڑی کے باہر سالگرہ منائی گئی, اور وہ اتنا اہم تھا کہ وہ جیل میں سالگرہ منا سکتا تھا اپنے لیڈر کی. جی, تو اب یہ اس کا تعلق ہے یا نہیں ہے ابھی تو کوئی رائے نہیں دے سکتے, اس لیے کہ جب وہ تحقیق کی جائے گی ساری چیزیں سامنے آئیں گی. شواہد کو جرم چھپتا تو نہیں ہے, ہر جرم اپنے پیچھے ایک نشان چھوڑتا ہے. یہ مجرم کا خیال ہوتا ہے کہ جرم چھپ جائے گا. جرم کی ایک ایسی چیز قدرت نے بنائی ہے کہ مجرم میں کنٹراڈکشن ہوتی ہے اور کنفیوژن ہوتا ہے, اور وہ خوف میں ذہنی الجھاؤ کا شکار ہوتا ہے تو وہ کوئی نشان ضرور چھوڑتا ہے. کیونکہ اگر ایسا ہوتا کہ جرم کر کے لوگ بچ جایا کرتے ہمیشہ, تو ان کے حصے میں کبھی رسوائی نہ آتی اور کبھی انہیں سزا نہ ملتی. تو یہ پتہ چلے گا. تو اگر اس کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا, اسی طرح سہولت مرزا کی طرح, اور کہ وہ خبریں آئیں کہ گورنر صاحب انہیں فیسیلیٹیٹ کرتے تھے اور سندھ حکومت بھی اس میں تعاون کرتی تھی ایسا کرنے میں. تو یہ جب تفصیل سامنے آئے گی, اگر اس کا تعلق ہے تو بڑا سیٹ بیک ہوگا. یہ تو آبویس چیز ہے, اس پہ زیادہ تبصرے کی کیا بات ہے. لیکن ہارون رشید صاحب, یہاں پہ تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مجرم پکڑا جاتا ہے, وہ جس پارٹی میں الزام لگاتا ہے وہ میڈیا کے اوپر ہی وہ بات جو ہے وہ اتنی اس کو اس طرح پریزنٹ کیا جاتا ہے متعلقہ پارٹیز یا پارٹی کی طرف سے کہ وہ اس کی جے آئی ٹی, اس کا ویڈیو بیان, اس کی ہر چیز مشکوک ہو جاتی ہے.
تو قاتلوں تک تو پہنچنا بڑا مشکل ہے. مطلب آپ ایک بندہ پکڑنے کو کہہ دیں مجھے فلاں شخص نے کہا تھا, آپ کہتے ہیں کہ یہ تو کیونکہ وہ جو فلاں شخص ہے وہ سیاسی آدمی ہے اور وہ ایک سیاسی پارٹی ہے اور وہ ایک خاص جماعت کی پارٹی ہے, تو اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. او بھائی کامران شاہد صاحب, یہ کام آپ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا, ساری دنیا میں ہوتا ہے جی. اور 40,000 سال سے جب سے انسانی بستیاں وسیع ہیں ایسا ہی ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ کہیں لوگ نظام عدل مستعد ہوتا ہے, اس پہ اعتبار ہوتا ہے, تو یہ کام مشکل ہو جاتا ہے. ہمارا نظام عدل چونکہ معتبر نہیں ہے, باقی سپریم کورٹ کہہ چکی ہے, ہمارے کہنے نہ کہنے کی کیا بات ہے. میڈیا سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ نہیں کر سکتا, میڈیا وقتی مغالطہ پیدا کر سکتا ہے. یہ تو سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ بھتہ لیتے ہیں, تو بھتہ جو ہے وہ غراری والے جو چاقو ہوتے تھے, آپ کے بچپن سے پہلے کی بات ہے, وہ دکھا کے تو نہیں لیا جاتا نا, وہ تو اسٹین گن یا کلاشنکوف دکھا کے لیا جاتا, قتل کی دھمکی دے کے. وہ فیکٹری جل گئی پوری, 200-250 آدمی مر گئے, تو دہشت پیدا کر کے ہی بھتہ لیا جاتا ہے نا. تو جو بھتہ لیتے تھے یعنی ایم کیو ایم والے, سنی تحریک والے, اے این پی والے, پیپلز امن کمیٹی والے یعنی پیپلز پارٹی والے, تو یہ کام کرتے تھے تو لوگوں کو ڈراتے تھے, مارتے تھے, اذیت دیتے تھے, قتل کرتے تھے, تو ہی انہیں سپریم کورٹ نے کہا نا, ویسے تو نہیں کہہ دیا. بالکل ٹھیک ہے جی. ارشاد علی صاحب, یہ آج کی ڈیولپمنٹ پہ ذرا بات کر لیں. چوہے نثار صاحب نے بڑا اعلان کیا اور بڑا اس کا کریڈٹ لیا ایجنسیز, سیکورٹی ایجنسیز نے, کہ وہ معظم علی پکڑا گیا. معظم علی کا بیان جب آئے گا اور اگر وہ خدا نخواستہ ایم کیو کا نام لے لیتا ہے تو پھر اب یہ ڈیبیٹ یہ سٹارٹ ہو جائے گی کہ سولد مرزا کی طرح اس کو بھی مینیپولیٹ کیا ہے میڈیا اور ایجنسیز نے. دیکھیے, اگر ایک شخص مجرم ہے تو آپ جتنا بھی ایک اسٹیٹ آف ڈینائل میں چلے جائیں, آپ جتنا بھی انکار کریں, کوئی نہ کوئی شواہد پھر مل جائیں گے. جس طرح ہارون رشید صاحب کہہ رہے ہیں سولد مرزا کے, کہ جب اس کی سالگرہ منائی جا رہی ہے, اس میں ایم کیو ایم کے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ کس خوشی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح یہ کوئی نہ کوئی کڑی مل جائے گی. اس لیے میرا خیال ہے ایم کیو ایم کو بجائے اس کے کہ تردید کرے, پھر وہ کچھ چیزیں سامنے پھر اور الجھن کا شکار ہو, اب ان کو یہ مان لینا چاہیے کہ ماضی میں کچھ کرمنلز جو تھے وہ اس کی صفحے میں موجود رہے ہیں, انہوں نے سنگین جرائم کیے ہیں. اب ہمیں تطہیر کی ضرورت ہے اور ہم تطہیر کرنا چاہتے ہیں, اور یہ صرف زبانی کلامی نہیں ہونا چاہیے, بلکہ انہیں اگر یہ شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا اور واقعی کل یا پرسوں گرفتار ہوا ہے تو کیوں بیٹھا ہوا تھا, اگر روپوش تھا, اگر وہ بیٹھا ہوا تھا, اگر اسی کو پکڑ کے پیش کر دیا جاتا, یا اسی طرح کے 2-4 لوگ خود ایم کیو ایم پکڑ کے دے دے ایجنسیز کو, رینجرز کو, تو ایک نیک نیتی کا ثبوت ملے گا. پتہ چلے گا کہ جس طرح الطاف صاحب کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ مجرم ہماری صفوں میں ہوں, تو وہ ایک ثبوت ہوگا اس چیز کا. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ آخر ہر مجرم جو ہے, آپ کو علم ہے کہ 2 دن پہلے سنی تحریک کے جو جنرل سیکرٹری ہیں محبوب قادری کے گھر بھی چھاپا پڑا ہے. یہ کہا گیا ہو کہ جناب نہیں یہ تو زیادتی ہوگی, یہ ہو گیا, کوئی بیان آپ نے پڑھا ہے؟ ٹھیک. اس لیے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں ماضی میں ان کے ہاں کچھ ایسا ویسا ہوتا رہا ہے, اگر وہ اس سے توبہ طائب ہو گئے ہیں تو کسی کو ایم کیو کو کہہ رہے ہیں, یہ مشورہ دے رہے ہیں اگر ایسا ہو بندے پکڑے ہیں بھی صحیح تو ایکسپٹ تطہیر کرنی چاہیے. میں جو بات کہہ رہا ہوں صحیح کرنا چاہیے, خود کرنی چاہیے. اچھا جی, وسیم اختر صاحب آ جائیں, ان کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایم کیو کو. جتنا لیٹ ہوگا تو پھر یہ ہے کہ وہ پروگرام پھر وہ کہتے ہیں اچھا ڈی ایس این جی کا اگر ایشو ہے تو وہ ٹھیک کر لیں. بھائی شاہد لطیف صاحب, آپ کی جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ جب مجرم پکڑتی ہیں, ویسے تو ہارون رشید صاحب کہہ رہے ہیں صدیوں چلتا آ رہا ہے, لیکن اب جس طرح چیزوں کو پریزنٹ کیا جاتا ہے کراچی کے معاملے میں تو لگتا ہے ایسے ہے کہ سیکورٹی ایجنسی شاید کسی ایک ہی پارٹی, اور میں کھل کے کہہ رہا ہوں ایم کیو ایم کو ٹارگٹ کر رہی ہے, انہی کے بندے پکڑے جا رہے ہیں. اب آج معظم علی صاحب پکڑے گئے, اب وہ پکڑے عزیز آباد سے گئے, ان کا ایڈریس 90 کا لکھا ہوا آ رہا ہے جو چل رہا ہے ان کے وہ, اور 4 سال سے وہ جو ہے وہ وہاں پہ روپوش تھے. اب عمران فاروق مرڈر کیس کو پہلے بھی الطاف حسین صاحب سے جوڑا جا رہا ہے, اب سیکورٹی ایجنسیز کے آپریشن کو بھی الطاف حسین صاحب کی بغض سے جوڑا جا رہا ہے ایم کیو ایم کی طرف سے. تو ہم کس طرح پہنچیں گے حقائق تک کہ یہ جو اب جس کو پکڑا گیا ہے, یہ جی آئی ٹی میں جو بیان ریکارڈ کرائے گا, یہ ایک انڈیپینڈنٹ بیان ہے, یہ ایک مجرم کا انڈر پریشر بیان نہیں ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس مفروضے سے ہرگز اتفاق نہیں کرتا کہ صرف کسی ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہ بہت عرصے سے سننے میں آ رہا ہے اور یہ ایسے ہی ہوگا. جس کے بندے پکڑے جاتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں جی کہ ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ لیاری میں آپریشنز ہوئے ہیں, اور یہ جو کلعدم جماعتیں ہیں ان کے خلاف آپریشنز ہوئے ہیں, یہ کھلم کھلا ہم سب نے دیکھا ہے. اب ڈیپینڈ اس چیز پہ یہ کرے گا کہ کس کے مجرم کھلم کھلا اس طرح ہیڈ کوارٹر کے ارد گرد جب پکڑے جائیں گے, تو جب دوسروں پہ بھی اس طرح کی اطلاعات آئیں گی تو ان کی طرف بھی آپ کے ہاتھ لپکے
ٹپکیں گے اور ان کو بھی آپ پکڑیں گے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ جیسے یہ ہارون رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ تو کہہ چکا ہے کہ عسکری ونگز ہیں, ان کے اندر مجرم جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں. اب یہ کہنا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے نہیں ہیں, یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ثبوت فراہم کریں گے, اور وہ ایسے ثبوت ہوں گے جو کورٹ میں جن کو آپ ایڈمیسیبل کہتے ہیں. اور اگر اس طرح کا کوئی ثبوت جس میں آپ یہ کہیں کہ جی زبردستی ان کو جو ہے وہ منوا لیا گیا, تو کتنے لوگوں سے آپ زبردستی منوا لیں گے؟ یہ تو ون آفٹر دی ادر اتنے سارے لوگ جو پکڑے جا رہے ہیں ان سے کیا سب سے زبردستی آپ منوا لیں گے؟ ایسا نہیں ہے. کہیں نہ کہیں تو آپ نے لائن ڈرا کرنی ہے. یہ کوئی اکا دکا کیس نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوگا کہ یہ پارٹیز جن کو اب معلوم ہے کہ جی جو ہاتھ ہیں وہ بہت دور تک اب پہنچ چکے ہیں اور سپیئر کرنے والا معاملہ اب نہیں ہے. یہ کراچی بالکل ایک مختلف دور میں سے گزر رہا ہے. جس طرح لوگوں تک پہنچا جا رہا ہے, جس طرح کراچی میں آپ نے دیکھا کہ یہ ساری جو پیش رفت ہے, اس کے بعد وہاں ٹارگٹ کلنگز نام کی چیز نہیں رہی. تو ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہی ہوا نا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بڑا افیکٹو ہے, اور یہی وہ مجرم لوگ ہیں جن تک ہم پہنچنا چاہتے تھے. یہ تو وقت ثابت کر رہا ہے, حالات ثابت کر رہے ہیں. اب کس چیز کو چھپانا چاہتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ چھپ سکے گی, اور انشاءاللہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ جو مختلف لوگوں کے گریبان تک ہاتھ پہنچے گا, آپ کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. اچھا وسیم اختر صاحب, یہ آج معظم علی صاحب پکڑے گئے. چودھری نثار صاحب نے آج کہا ہے سیکورٹی ایجنسیز کی بہت بڑی کامیابی ہے. ہمارے سامنے جو ویژولز چل رہے ہیں وہ 90/8 ہے گھر کا نمبر جہاں سے وہ پکڑے گئے, عزیز آباد کا علاقہ. اب اس میں آبویسلی آج کل ایم کیو ایم کے اوپر سیاسی لحاظ سے ایک برا ٹائم چل رہا ہے. جو بھی مجرم پکڑا جا رہا ہے سیاسی اتنے بڑے جرائم کا کراچی سے, تو آپ کے ساتھ اس کو نفی کیا جا رہا ہے, صحیح یا غلط؟ آج معظم علی کو لے کر ایم کیو ایم کا کیا سٹینس ہے کہ آپ معظم علی صاحب کو جانتے ہیں, ایم کیو ایم جانتی ہے, آپ جانتے ہیں معظم علی آپ کا کوئی رکن رہ چکا ہے یا ہے؟ واٹس یور ٹیک آن اٹ جناب؟ دیکھیں, ایم کیو ایم کا بیان اس پہ 2 یا 3 دن پہلے آئی تھنک آ چکا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اس علاقے میں ضرور جو مجھے پتا چلا تھرو میڈیا, رینجرز نے وہاں سے گرفتار کیا ہے. اب ایسا بھی ہوا ہے نا کہ گرفتار کہیں سے ہو رہا ہے اور شو کہیں کیا جاتا ہے. خیر, اگر اس کو وہیں سے بھی گرفتار کیا ہے تو اس علاقے میں ہو سکتا ہے یہ رہ رہا ہو, اور اس کا کیا تعلق ہے اس سے؟ دیکھیں, ایم کیو ایم خود چاہتی ہے عمران فاروق صاحب کا جو مرڈر ہے وہ جلد سے جلد ریزالو ہو. ہم خود چاہتے ہیں کہ اس کے قاتل جو ہیں وہ پکڑے جائیں. مگر مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے ٹی وی یہ جو میڈیا ٹرائل ہے, جو میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے, حکومت اور ٹی وی اینکر اور ٹی وی چینل چاہتا یہ ہے, اس کی خواہش یہ ہے کہ جو آدمی پکڑا جائے اور ایم کیو ایم سے نتھی کیا جائے اسے, اس کا فیصلہ میرے چینل پہ ہی ہو جائے, اس کو پھانسی میرے چینل سے سنائی دے دی جائے. تو ابھی ایک اور مجھے تو عجیب سی بات لگی. ہارون رشید بھائی, آپ ذرا سنیے گا, میں لائر نہیں ہوں, میں لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں, مگر میں نے چودھری نثار صاحب کی ابھی ایک پریس کانفرنس سنی. عمران فاروق صاحب کا مرڈر رجسٹر ہے انگلینڈ میں, لندن میں, اسکاٹ لینڈ یارڈ دیکھ رہا ہے اسے. اور اپنا ہمارے جو انٹیریئر منسٹر صاحب ہیں انہوں نے ابھی کہا ہے کہ میں نے جی آئی ٹی بنوا لی ہے اس کی, پاکستان میں جی آئی ٹی بن گئی ہے اس کی, یہاں مقدمہ نہیں درج ہوا ہوا, 2-3 دن میں بننے کا جی آئی ٹی آ گئی ہے, 2-3 دن میں کہا انہوں نے. سن لیں ذرا, سن لیں ذرا, سن لیں. معظم پہ جی آئی ٹی بن گئی ہے, نتھی کیا ہے مرڈر عمران فاروق کا مرڈر رجسٹر ہے لندن میں. تو یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے قانون اور آئین کا؟ اگر سہولت کو کال کوٹڑی سے نکال کے آپ ویڈیو بنواؤ گے تو یہ تو آپ قانون اور آئین کا مذاق اڑا رہے ہو. اگر مجھ میں غلط ہے کوئی پکڑو اسے, اس کو صحیح طریقے سے تو پکڑو. آپ کو تو پکڑنا بھی نہیں آ رہا ہے, آپ اصل قاتل کو کھو دو گے. میں یہ نہیں چاہ رہا میرے آدمی اگر غلط ہے اس کو چھوڑ دو, نہیں, اس کو پکڑو. مگر آپ یہ کر کیا رہے ہو؟ آپ تو چاہتے ہو کہ میڈیا کے تھرو اس کو پھانسی ہو جائے کہ یہ ایم کیو ایم کا ہے, میڈیا ڈیسائیڈ کرے. آپ عدالت میں کیا پیش کرو گے؟ عدالت میں کون سی رپورٹیں لے کے جاؤ گے جو سارا کچھ میڈیا میں ہی دے رہے ہو؟ میرا یہ سوال ہے آپ. اچھا وسیم بھائی, اس سے پہلے میں چاہوں گا ہارون رشید صاحب رسپونڈ کریں, لیکن آپ یہ بتائیے کہ جس طرح یہ ایک برٹش سٹیزن تھے عمران فاروق صاحب, جس طرح ان کا مرڈر وہاں پر ہوا, مجھے آپ سے ایک سوال ہے. آپ نے جس طرح ٹی وی چینلز پہ اور اینکرز پہ کیا, تو میں بھی ایک آبجیکٹو سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں بالکل رائٹ اسپرٹ میں. یہ جس طرح عمران فاروق صاحب کا مرڈر ہوا انگلینڈ کے اندر, وہ وہاں کے شہری تھے, فارگیٹ اباؤٹ پاکستان اینڈ پاکستانی میڈیا فار 1 منٹ, اور وہاں پر
اسکاٹ لینڈ یارڈ جس پہ آپ کا بھی اعتماد ہوگا اور پوری دنیا کا اعتماد ہے کہ وہ انفلوئنس یا مینیپولیٹو نہیں ہے، انہوں نے کس طرح فیکٹس بی بی سی کو دے دیے، انہوں نے کس طرح ان لڑکوں کے خاکے جو ہے وہ شائع کر کے میڈیا ٹرائل بنا دیا ایم کیو ایم کے اوپر. اگر یہ سب میڈیا ٹرائل ہی کے ضمن میں آتا ہے تو پھر تو اسکاٹ لینڈ یارڈ والوں کو دونوں لڑکوں کو کی تصویر بھی شائع نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کے خاکے بھی شائع نہیں کرنے چاہیے تھے. اور اس سے بڑھ کر جو بی بی سی کو انہوں نے ایکسیس دی ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ نے، جس کی بیس پہ انہوں نے آپ کے اوپر پوری ڈاکومنٹری آپ کے خلاف چلا دی، اور آپ ابھی تو ان کے خلاف کورٹ میں شاید نہیں گئے اف آئی ایم رائٹ کریکٹ می، تو وہ تو میڈیا ٹرائل نہیں ہے کیونکہ بی بی سی تو بڑا معتبر ادارہ ہے. ہم اگر ڈسکشن کر رہے ہیں، آج کی سب سے ٹاپ نیوز ہے، چودھری نثار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ معظم علی پکڑا گیا اور انہوں نے ایم کیو ایم کا نام نہیں لیا، انہوں نے معظم علی کا بھی نام نہیں لیا. تو آپ کے خیال میں وہاں کے میڈیا کو یہ رائٹ ہے کہ وہ خبریں لیک کرے، بتائے پریس کو، اور یہاں کے میڈیا کو رائٹ نہیں ہے کہ وہی لیک خبریں چلائے آپ کے سامنے اور جو ثابت بھی ہوں صحیح، ایم کیو ایم کو لے کر نہیں، لیکن اس کو لے کر کہ ہاں یہ بندہ پکڑا گیا ہے، یہ 90 سے پکڑا گیا ہے، اس کی ویڈیو آئے گی تو بتائے گا کیا ہے کیا نہیں ہے. جی وسیم صاحب. دیکھیں کامران بھائی، ہم خود 10 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہم لندن کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں، جو کہ نظر بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم خود چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد عمران فاروق صاحب کا قاتل سامنے سامنے لایا جائے، پکڑا جائے اسے. ٹھیک ہے، اور ہم کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں کوآپریٹ. بی بی سی کا جہاں آپ بات کر رہے ہو، انہوں نے ایک ضرور خبر بھی چلائی، ایک دفعہ چلا کے عوام کو اویئرنیس دے کے، عوام کو خبر دے کے ڈاکیومنٹری بنائی آپ کے ساتھ صبح صبح. اب میں نہیں بولا تھا آپ کے وسیم بھائی، ڈاکیومنٹری کی بات کر رہا ہوں، خبر کی بات میں آپ کے سوال میں نہیں بولا. جی میں کہہ رہا ہوں ڈاکیومنٹری. جی دیکھیں، آپ تو صبح ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا سو کے بند کر کے ایم کیو ایم کے کھولتے ہیں تالا، ایم کیو ایم سے بند کر کے سوتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ جو بھی ایم کیو ایم کے اوپر الزام لگ رہا ہے وہ الزام نہ رہے، میرے چینل پہ اس کو سزا سنا دی جائے بس. یقین کریں میں تو یہ نہیں چاہتا، مجرم نہیں ہے، میں یہ نہیں چاہتا. کورٹ میں نہیں. دیکھیں سنیں کامران، میری بات سن لیں. ابھی کورٹ میں کچھ نہیں گیا ہے، کورٹ میں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلے کورٹ میں کرا لیں سارا کچھ، اس کے بعد دنیا کو دکھائیں ایم کیو ایم گندی ہے، ایم کیو ایم مجرم ہے، تو میں جانوں. وسیم بھائی آپ تو سارے چینل، سارا میڈیا صرف ایم کیو ایم آپریشن. سنیں ٹھہرے. سپریم کورٹ کا فیصلہ جو تھا نا، سپریم کورٹ کا فیصلہ، یہاں میرے بھائی بول رہے تھے بہت ساری اور جماعتوں کے نام بھی ہیں، کسی اور جماعت کا نام سن رہے ہیں آپ؟ نہیں، صرف ایم کیو ایم ہے. اچھا، اب میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے جو جتنے بھی چینلز ہیں اور ان کے جو اینکرز ہیں، ان کے دلوں کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے. آپ پتہ نہیں کیوں سوچتے ہیں ایسا کہ وہ چاہتے ہیں کہ عدالت آپ کی یہیں پہ لگا لی جائے. ایسا ہمارا تو کوئی منشا نہیں. 90 میں ریڈ میڈیا نے لکھی وسیم بھائی، اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ریولیشنز جو آئی ہیں یا جو ڈاکیومنٹری انہوں نے بنائی ہے، وہ پاکستانی میڈیا کا کوئی رول نہیں ہے اس کے اندر، وہ ان کے اپنے ذرائع کی خبریں. ہم نے تو کہا بھی نہیں نا، ہمیں پتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں. تو پاکستانی میڈیا کے متعلق آپ اتنا نا نیگیٹو پوائنٹ آف ویو رکھیں. ہم تو ایم کیو ایم کو پاکستان کی سیاسی اینٹی مانتے ہیں اور ماننا چاہیے بھی، الیکٹڈ باڈی ہیں آپ. ہارون رشید صاحب، آپ بڑے سیریس جرنلسٹ ہیں، یہ جو الزام آتا ہے ایم کیو ایم کی طرف سے، ہاؤ وڈ یو لائک ٹو ریسپونڈ ٹو دس کہ ان کو میڈیا ٹرائل کر کے آج ہی فیصلہ سنا دیا جائے گا؟ جی ہارون صاحب. دیکھیے، بات یہ ہے پورے پرسپیکٹو میں کہ کراچی کی اور حیدرآباد کی اردو اسپیکنگ آبادی کے ساتھ ہوتی رہی زیادتی. پڑھے لکھے لوگ تھے، شارپ لوگ تھے، فوکس تھے. یہ جو تہذیبی مرکز ہے مسلمانوں کا، یو پی سی پی سے آئے تھے، ان کے اندر شدت پسندی پیدا ہو گئی. اس کے نتیجے میں ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس شدت پسندی سے یہ نجات حاصل کر لیں. میں ذاتی طور پہ وسیم اختر صاحب کو پتا ہے کبھی رسمی گفتگو میں نہیں کرتا، حتی الامکان گریز کرتا ہوں. مجھے بہت احترام ہے وسیم اختر صاحب کا، ذہین آدمی ہیں، فوکسڈ آدمی ہیں، متحرک ہیں اور بڑی ہی اپنی پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ اور لائلٹی رکھتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے صرف ایم کیو ایم ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں سنی تحریک بھی ہے. ابھی ارشاد عارف صاحب نے اس کی کوئی تفصیل بھی بیان کی. پیپلز امن کمیٹی بھی ہے. اور بار بار ہم کہتے ہیں کہ وہ مرزا صاحب نے کہا تھا کہ 2 لاکھ لائسنس میں نے شادیوں پر فائرنگ کے لیے نہیں دیے. وہ لوگ بھی قصوروار ہیں، انہوں نے بڑی قتل و غارت کی ہے. اور لیاری میں گینگز تھے، بھتہ لیتے تھے اور لوگوں کو قتل کرتے تھے، سمگلنگ کرتے تھے، سمندر کے راستے سے دنیا بھر سے اسلحہ منگواتے تھے. اسی طرح اے این پی کے لوگ بھی ہیں اس میں ملوث. اسی طرح ہم نے طالبان کی مخالفت کی. خیر طالبان کا معاملہ تو دوسرا پرسپیکٹو اور ہے، لیکن کراچی کے ضمن میں اور سپریم کورٹ نے کہا ہمیں خدا جانتا ہے کوئی قد نہیں ہے. اگر
MQM مین اسٹریم کی پالیٹکس کرے. بڑے ذہین لوگ ہیں, سمجھدار ہیں, آرگنائزیشن بڑی شاندار ہے. خدا جانتا ہے ہمیں کوئی قد نہیں, اور وسیم اختر صاحب سے تو بالکل ہی نہیں ہے. میں تو بہت ان کی عزت کرتا ہوں, اور یہ بات انہیں پتا ہے میں ان کی بہت عزت. بالکل ٹھیک. شاہد لطیف صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے یہ بتا دیجئے کہ یہ جو جب بات آتی ہے کہ ٹارگٹ MQM کا کیا جا رہا ہے, تو سوال آپ کی سیکورٹی ایجنسیز پہ بھی اٹھتا ہے. یہ کوئی ون سائیڈڈ آپریشن ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ رہے سیکورٹی ایجنسیز کے ساتھ سروسز میں, یہ کوئی ون سائیڈڈ آپریشن ہے؟ اور وسیم صاحب کی بات میں بہت سے لوگوں کو شاید وزن نظر آئے. دیکھیں, اس کا جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں. ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ کسی ایک کے خلاف آپریشن ہو, اور اس میں ڈفرینسیشن بھی ابھی ہم نہیں کر رہے. دیکھیں, یہ معاملہ عدالت میں جانا ہے, اور یہ مت بھولیں کہ عدالت ہی اس کا فائنل فیصلہ دے گی, اور اس میں ایڈمیسیبل ایویڈنس چاہیے ہوگا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ساری ذمہ داری ان انٹیلیجنس ایجنسیز کی ہے جنہوں نے ان کو پکڑا ہے. وہ اپنے ثبوت لے کر جائیں گے تو کیس ان کے حق میں ہوگا, ورنہ اتنا بڑا جو انہوں نے یہ معاملہ اس وقت تک اٹھایا ہے, انہیں بھی معلوم ہے کہ اگر وہ ثابت نہ کر سکے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. تو ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ, میں نے پہلے بھی کہا کہ آپریشنز کراچی میں جب لیاری میں ہوتے ہیں, جب کالعدم تحریکوں کے خلاف ہوتے ہیں, یہ سنی تحریک کا بھی ذکر آیا, تو پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپریشن صرف ایک کے خلاف ہے؟ میں یہ بات نہیں مانتا. لہذا اس کو اگر پبلسائز نہیں کیا جا رہا, یا اگر نام نہیں اس طرح لیے جا رہے, تو شاید اس کے اتنے لوگ ابھی ان کے ہاتھ نہ آئے ہوں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو لوگ ہاتھ آئے ہیں وہ اپنا نام اس جماعت سے اٹیچ کر کے بتا رہے ہیں. اور ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی یہی ہے کہ یہ ساری سیاسی پارٹیاں ہمارے لیے قابل آپریشن پچھلے سال شروع ہوا تھا, اور یہ واقعہ جو ہے 11 مارچ کو ہوا ہے, عزیز آباد پر جو چھاپا پڑا ہے. تو اس سے پہلے جو آپریشن چل رہا تھا اس کے بارے میں کون کہہ سکتا ہے کہ جی کسی ایک سپورٹ کیا کراچی میں آپریشن کے, بلکہ الطاف بھائی نے تو یہ کہا کہ فوج کو آنا چاہیے, فوج کو مارشل لا لگا کے یہاں آپریشن کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ کرمنل کسی بھی جماعت میں ہو, کسی بھی گروپ میں ہو, کسی بھی محلے میں ہو, اس کو سپورٹ نہیں ملنا چاہیے. وسیم اختر صاحب, آپ کے لیے بھائی جان ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, واپس آؤں گا آپ کے پاس ہی. آپ کی لیٹ انٹری ہوئی کیونکہ وائس کا مسئلہ ہوا تھا کراچی سے لنک کا. یہ بتائیے کہ جب آپ یہ بات کہتے چلے میڈیا کو تو ڈیفینڈ کرنے والے یہاں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے بھی آپ کے سوال کو رسپانس کرنے کی کوشش کی, ہارون صاحب نے بھی جواب دیا, شاہد صاحب نے بھی, لیکن جب آپ سر یہ کہتے ہیں کہ یہ آپریشن ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایٹسیٹرا, تو پاکستان کی سب سے اہم ترین دفاعی ادارے, پاکستان کی فوج اور اس کے ماتحت یا اس کے ساتھ کھڑی رینجرز, وہ کانٹروورشل بن جاتی ہے پاکستان کی جب اتنی اہم پارٹی یہ کہتی ہے کہ یہ جو آپریشن کر رہے ہیں یہ ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں. اب دیکھیے گا سولد مرزا کی جس طرح ویڈیو آ گئی ہے, MQ والے کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اب اس کی بھی ویڈیو آ جائے گی, تو ویڈیو ہمیں پتا ہے کہ کس کے کنٹرول میں ہو سکتی ہے. صحیح یا غلط کا کنٹینٹ کا فیصلہ کرنا عدالت کا کام ہے, لیکن ویڈیو ہمیں پتا ہے کہاں سے نکل سکتی ہے. تو آپ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی فوج پر, رینجرز پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ جو آپریشن کر رہے ہیں یہ کنٹروورشل ہے, MQM کے خلاف ہے. آپ ایسا کیوں سمجھتے ہیں کہ رینجرز اور فوج افواج پاکستان کی اتنی اہم پارٹی کے خلاف ہو سکتے ہیں جس کا نام متحدہ قومی موومنٹ ہے؟ اس سوال کا جواب سے لوں گا میں اس مختصر وقفے کے بعد. ویری وارم ویلکم بیک. بات چل رہی ہے اس وقت جو چودھری نثار صاحب کی بڑی اہم میڈیا ٹاک تھی, جس میں انہوں نے عمران فاروق مرڈر کیس کا مرکزی ملزم معظم علی کو پکڑنے کا انڈیکیشن دیا, اور کل اس کو پیش کیا جائے گا عدالت کے سامنے. اور وسیم اختر صاحب جو ہیں وہ MQM کی طرف سے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کی ہر خبر کو MQM کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اور ان کا میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے. نذیر ناجی صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہوگی, ایک تو ضرور رسپونڈ کیجیے. وسیم صاحب اور MQM کا یہ ماننا ہے. میرے لیے سوال چھوڑا تھا آپ نے کامران. جی میں سر 1 منٹ میں آ رہا ہوں صرف ناجی صاحب سے بات پہلے, میں بالکل وہ سوال آپ کے پاس آ رہا ہوں. میں ناجی صاحب اس کو رسپونڈ کر دیجیے کہ ایک تو یہ کہ ہم MQM کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں بطور میڈیا, اور دوسرا آج کی ڈیولپمنٹ جو ہے آپ کے خیال میں چودھری نثار صاحب کو اتنی جذباتی انداز میں گفتگو کرنی چاہیے تھی کہ وہ بندہ پکڑا گیا, وہ مرکزی اور یہ اور وہ. جی اس طرح کے معاملات جو ہوتے ہیں جی SHO یا SP وغیرہ اس کے بات کرتے ہیں, وزیر داخلہ صاحب کر رہے ہیں, تو زیادہ ہی امپورٹینس ہوگی. اچھا صحیح. اور سر یہ جو میڈیا ٹرائل آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل یا ہمیشہ ہوتا ہے MQM کا جو کنسرن وسیم صاحب؟ نہیں جی, MQM کو تو خیر ویسے بھی ہمیشہ ہی شکایت رہتی ہے, اس کے ساتھ ہمیشہ ظلم ہوتا ہے, ہمیشہ زیادتی ہوتی ہے. آپ بھی اب بھی دیکھیے کہ جماعت اسلامی گئی ہے تو وہ زیادتی کر گئی, وہ اپنا عمران خان گئے ہیں تو انہوں نے زیادتی کر دی. تو ایک تو اللہ جانے کیا مسئلہ ہے MQM کا کہ اس سے زیادتیاں بہت ہوتی ہیں, ہمیشہ گرا, ہمیشہ شکایت.
ٹھیک ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی یہ ہوتا ہے کوئی بھی جو مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی چھاپا پڑتا ہے یا کوئی چیز اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ معظم علی کا مسئلہ ہے, یہ ایک انویسٹیگیشن ہے, بندہ ایک پکڑا گیا ہے, پتہ نہیں اس نے کیا کہا کیا نہیں کہا, اس کی تفصیل نہیں معلوم. تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے ایسی گرفتاریوں پر کہ ایس ایچ او یا ایس پی بات کرتے ہیں. اب وزیر داخلہ براہ راست بات کر رہے ہیں, وہ تو ظاہر شور مچائیں گے. صحیح, رائٹ. جی وسیم صاحب, میں نے کہا تھا کہ آپ سیکورٹی ایجنسیز یا فوج کو کنٹروورشل سمجھتے ہیں, یہ آپ کا ٹارگٹ کر رہی ہیں وہ, یا کوئی اور معاملہ ہے جی آپریشن کو لے کے؟ دیکھیں کامران, تھوڑا سا میرا جواب سنیے گا. جی جی. دودھ کا جلا جو ہے وہ چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. صحیح ہے. ہماری ایک تاریخ ہے اس حوالے سے جو آپ کا سوال ہے. ٹھیک ہے. آپ کے سامنے حقیقی بھی بنتی بھی نظر آئی آپ کو. صحیح. آپ کو حکیم سعید کا مرڈر بھی نظر آیا, جنا پور کا نقشہ بھی نظر آیا. حکیم سعید کا مرڈر ایم کیو ایم پہ ڈالا گیا, سپریم کورٹ نے باعزت بری کیا. ٹھیک ہے, یہ ایک تاریخ ہے ہماری. میں اب آپ کو آج کے حال میں لے آتا ہوں. 90 پہ خورشید میموریل پہ ریڈ پڑا, جتنی بندوقیں دکھائی گئی وہ ساری لائسنسڈ ہیں, میں گواہ ہوں اس کا, لائسنس بندوقیں ہیں. وہاں افسر کھڑا ہو کے کہتا ہے یہ وہ بندوقیں ہیں جو کنٹینر چوری ہوئے سے گم گئے تھے, چوری ہو گئے تھے, اس میں سے نکالے گئے ہیں یہ مال, یہ جو ہتھیار ہے. ان کو کیسے پتا چلا کہ کنٹینر چوری ہوئے ہیں اور یہ مال, یہ بندوقیں اس میں سے نکالی گئی ہیں, کیسے پتا چل گیا؟ جادو کی چھڑی ہے. تو اس کے بعد اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بیان آ گیا کہ یہ کنٹینر ہمارے نہیں ہیں, نیٹو کے نہیں ہیں, نہ یہ ہتھیار ہمارے ہیں. اچھا, عامر خان کو گرفتار کیا گیا کہ بولا نہیں, دکھایا گیا کہ نہیں ہم انہیں تفتیش کے لیے لے جا رہے ہیں, بات چیت کریں گے, یہ مہمان ہیں ہمارے, یہ گرفتار نہیں ہوئے. 2 گھنٹے بعد آنکھوں پہ پٹی, ہاتھ میں ہتھکڑی. تو اس کے بعد پھر 5 قدم دور ایک ہمارے سپاہی کھڑے ہوئے تھے, ہمارے رینجرز کے, ایک لڑکے کو, وقاص کو گولی مار دی گئی. اس کا قاتل کوئی بھی ہو, پکڑا کیوں نہیں گیا؟ جب وہیں موجود ہیں سارے افسر بھی رینجرز کے اور رینجرز کے سپاہی بھی, تو وہاں سے اچھا پھر 3 آدمی پکڑنے آئے آپ, 150 لے گئے پکڑ کے. ہیوملیشن, بزرگوں کو, ادھیڑ عمر کے لوگوں کو, عورتوں کے ساتھ مغلظات, آنکھوں پہ پٹی, سب کے 3 آدمی پکڑنے تھے, 150 لے کے گئے, باقیوں کو دوسرے کیسز میں فٹ کر دیا. بارود میں, یہ آپ کی گریوینس ہے. کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک, شاہد لطیف صاحب یہ کیا ہو رہا ہے آپ بتائیے, اس کا رسپانس تو آپ کر سکتے, آپ کا تعلق رہا ہے سروسز سے. جی شاہد سروسز سے. جی دیکھیں, میں نے ابھی تک جو بھی کامنٹس, ایک بات رہ گئی, اور آئی ایم سوری کامران, ایک بات رہ گئی. کامران ایک منٹ, شاہد بھائی ایک منٹ, شاہد بھائی ایک منٹ. سولت بھی ڈال لیجیے, بات کریں. سولت مرزا جو پھانسی کا ہے, جس کو پھانسی ہونے والی ہے, اس کو نکال کے لا رہے ہیں, اس کی ویڈیو بن رہی ہے, اس کی پریس ریلیز شائع ہو رہی ہے. واٹ از دس؟ ٹھیک ہے, دنیا میں نہیں ہوا ہے کہیں. سر مطلب ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا, اور آپ کے یہ سارے پوائنٹس بہت سے لوگوں کے نزدیک بہت ویلڈ ہوں گے. میں کوئکلی چلا چاہتا ہوں, شاہد لطیف صاحب آپ رسپانس کوئکلی کر دیجیے, پھر میں آگے چلا ٹیم کے اوپر. جی میں اس پہ کوئک رسپانس کرتا ہوں. دیکھیں, میں نے پہلے بھی آپ سے کہا, میں پھر گزارش کرتا ہوں, یہ وہ معاملات ہیں جو ابھی تک میرے اور آپ کے نوٹس میں لائے گئے ہیں. نہ آپ اس کے جج ہیں, نہ میں جج ہوں, نہ اس کا ایم کیو ایم جج ہے. لہٰذا میڈیا یا باقی لوگ اس کی ججمنٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کا پوائنٹ ہے, ججمنٹ تک پہنچے بھی ٹھیک ہے. میرا خیال ہے ہمیں سب کو انتظار کرنا ہوگا. عدالت تک جس نے یہ بات کی ہے اس کو ثبوت دینا ہوگا, یہ اس کے بعد ججمنٹ پاس ہوگی. ہمیں تھوڑا سا ان باتوں سے گریز کرنا ہے. ٹریک ریکارڈ دیا ان کے ساتھ جو وکٹمائز جس طرح کیا جا رہا ہے اور آپریشن کیا ملٹری, یہ ماضی میں ہوا ہوگا. جی 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 ناجی صاحب. جی اصل میں جو یہ کہانیاں بیان کر رہے ہیں اس میں ایک لحاظ سے یہ سچے ہیں کہ جتنے کیسز یہ کہہ رہے ہیں پروو تو نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, بہت سو میں یہ رہا ہو گئے, بہت سے ویسے بند ہو گئے, بہت سے تھوڑا سا ہائپ کریٹ کی اور ختم ہو گئے. تو کسی کو نتیجے تک پہنچائیں. یہ اصل میں بیوروکریسی کی نااہلی کا مقابلہ ان کی ایفیشنسی سے ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اپنے طور پہ بہت مستعد لوگ ہیں, وہ روایتی سرکاری طور طریقے سے کام کرتے ہیں اور ادھوری کہانیاں لے کر آ جاتے ہیں, پوری کر نہیں سکتے اور نہ عدالتوں میں ان کو ثابت کر سکتے ہیں. تو جہاں پر یہ عدالتوں میں ثابت ہوتا ہے یہ نہیں مانتے.
بس وہ جو مرزا صاحب ہیں جن کی پھانسی کا ذکر کر رہے تھے انہیں پھانسی ہوئی ہے لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ کو قاتل ہیں یا نہیں ہے. ٹھیک. ہارون رشید صاحب آپ کا بھی رسپانس اس پہ؟ متناز جی بالکل ٹھیک. جی ہارون صاحب. دیکھیے نا یہ ان کے اپنے موقف میں بھی کنفیوژن بہت ہے. مثلا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لائسنسڈ اسلحہ ہے مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کمبلوں میں چھپا کر لائے تھے رینجرز والے. تو دیکھیے آدمی اپنا اعتبار خود قائم کرتا ہے. بہت سی باتیں ہیں جس میں میں تفصیل میں نہیں جاتا کہ یہ ایک بات کہتے ہیں پھر دوسری بات کہتے ہیں, ایک رویہ اختیار کرتے ہیں پھر دوسرا رویہ اختیار کرتے ہیں. مثلا یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے میڈیا کی طرف سے. وہ 300 سال پہلے ایک افریقی گاؤں میں یہ واقعہ ہوا کہ سویرے سردار سو کے اٹھا تو کسی گھر میں کوئی تھا ہی نہیں. تو وہ ان سے پوچھا گیا کہ وہ گاؤں خالی کر کے لوگ چلے گئے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ سردار یہ کرتا تھا یہ کرتا تھا یہ کرتا تھا, اب ہم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. آخر اس نے توبہ کی اور وہ واپس آئے کئی مہینے کے بعد. ٹھیک. تو رعایا سے اچھا سلوک بادشاہوں کو کرنا چاہیے. اب جو آپ کو میڈیا سے شکایت ہے تو کوئی دست شفقت رکھا ہوتا ہے میڈیا پہ. اچھا صحیح. جی ارشاد عارف صاحب. دیکھیے جی میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کو جو موجودہ حالات ہیں نا ان کا ادراک کرنا چاہیے. صرف انکار کرنے سے یا صرف یہ کہنا کہ ہمیں ٹارگٹ کیا, مجھے سمجھ ابھی تک نہیں آ سکی کہ فوج یا آئی ایس آئی یا ایم آئی یا رینجرز کو کیا دشمنی ہو سکتی ہے. وسیم صاحب بتا دیں, ارشاد عارف صاحب کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی. نہیں واقعہ تھا کہ کیا دشمنی ہے, آپ سے کیا دشمنی ہے فوج کو یا آئی ایس آئی کو؟ دیکھیں میں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ مجھ سے دشمنی ہے یا کچھ ایسا کچھ ہو رہا ہے. میں تو آپ کے سامنے اپنا ماضی رکھ رہا ہوں. جنا پور کا نقشہ میرے خلاف ہی نکلا تھا اور حقیقی بھی بنائی گئی تھی. تو اس کے بعد آج کے بھی جو ایشو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیے. سہولت پہ بات کر لینا. سہولت کو کیسے لے کے آئے جب اس کو پھانسی پہ لے جا رہے ہیں؟ یہ کیوں لے کے آئے اس کو, یہ تو بتائیں مجھے. اور جہاں ہارون بھائی کی جو بات ہے, ہارون بھائی وہ جو کمبلوں میں اسلحہ تھا وہ ہمارے جو گارڈز ہیں نا, سیکیورٹی گارڈز جو پیڈ گارڈز ہیں جو کمپنیوں کے گارڈز ہوتے ہیں ان کا اسلحہ تھا وہ, اور دوسرا اسلحہ اس میں ڈالا ہوا تھا. ہمیں نہیں پتا وہ کس کا اسلحہ ہے. میرا اسلحہ جو ہے پارٹی کا وہ لائسنس ہے سارا, پارٹی کا اسلحہ لائسنس ہے سارا. تو جب یہ چیزیں ہوں گی وقاص کا قاتل کیوں نہیں پکڑا گیا, اس پہ پوچھو نا مجھ سے سوال. آپ آپس میں بھی یہی پوچھو نا, آپ بتائیں وقاص کا کیوں قاتل نہیں پکڑا گیا؟ آپ بتائیں کیوں نہیں پکڑا میں کیوں گیا؟ بتاؤں میں کیوں بتاؤں؟ آپ سب کچھ بتا رہے ہو ایم کیو ایم کے لیے. آپ ایم کیو ایم دہشت گرد ہے, قتل کرتی ہے, بھتہ لیتی ہے. تو یہ بھی بتاؤ نا جب 5 فٹ کے فاصلے پہ وقاص کو مارا گیا تو وہ کس نے مارا, اس کو پکڑا کیوں نہیں؟ سارے فوجی کھڑے تھے, پکڑا کیوں نہیں؟ اگر ایم کیو ایم نے مارا تھا تو پکڑتے نا, دکھاتے کہ ایم کیو ایم نے مار دیا. دیکھو شاہد لطیف صاحب کیوں نہیں پکڑا, جواب دیں. سوال یہ جی شاہد لطیف صاحب. میں کیوں جواب دوں؟ سارے جواب میری تو آپ شاہد دے رہے ہو, لطیف آپ دو نا جواب. صاحب سر میں شاہد لطیف صاحب ایک منٹ وسیم بھائی کیا ہو گیا؟ دیکھیں ایک منٹ دیکھیں ماضی میں بھی جب قتل ہوتے ہیں لوگ تو کیا اتنی آسانی سے پکڑا جاتا ہے قاتل؟ مجھے نہیں معلوم کہ اس کے اندر کیا کیا محرکات ہیں, مگر میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی تھوڑا انتظار کر لیجیے. آپ کہتے ہیں آن دا اسپاٹ کیوں نہیں پکڑا؟ آن دا اسپاٹ اگر ایسا نظر آ جائے آپ کو, کیا جو مارنے والے ہوتے ہیں وہ آن دا اسپاٹ آپ کو نظر آ جاتے ہیں؟ نہیں ایک منٹ کوئی بھی معاملہ بتا دیں, کوئی بھی واقعہ سنا دیں جہاں قاتل نے قتل کیا اور آن دا اسپاٹ پکڑا گیا ہو. کوئی ایک واقعہ سنائیے, آپ سنا دیجیے. آپ نے کوئی قاتل پکڑا ہو؟ لطیف بھائی پلیز ایک منٹ دے دیں, پلیز ایک منٹ دے دیں, پلیز ایک منٹ دے دیں. جی دیکھیں لطیف بھائی وہ اس جگہ پہ وہ لڑکا موجود تھا, رینجرز والے موجود تھے سارے, اس کو سر پہ گولی لگتی ہے, سب لوگ وہیں تھے, ان کو پکڑا کیوں نہیں گیا؟ میرا تو سوال یہ ہے صرف. سر ایسا کرتے مجھے یہی گزارش کر رہا ہوں, میں ایسا کرتے نیکسٹ ٹائم سے گزارش کر رہا ہوں رینجرز کا بھی ایک ریپرزینٹیٹو پچھلے دنوں پروگرام میں. جی اور ایک سوال اور ہے میرا, آپریشن ٹارگٹ ایکشن کے بعد میرے 200 لڑکے مرے ہیں, 200 لڑکے شہید ہوئے, ایک کا بھی قاتل نہیں پکڑا گیا, ایک کی بھی جی آئی ٹی نہیں ہو رہی ہے. وسیم بھائی کراچی میں تو جو بلدیہ ٹاؤن میں بیچارہ مرتا ہے اس کا قاتل نہیں پکڑا جاتا, جو مہاجر جو پختون مرتا ہے اس کا قاتل نہیں پکڑا جاتا. کراچی پہ نہیں جا رہے کامران, میں تو کہہ رہا ہوں کراچی میں قاتل پکڑا نہیں جاتا. نہیں سر میں یہ کہہ رہا ہوں کسی کا قاتل نہیں پکڑا جاتا, کراچی میں زنبیل ہے. 200 لڑکے مارے گئے, ایم کیو ایم کے 200 لڑکے مارے گئے, کوئی بھی قاتل نہیں پکڑا گیا, کوئی جی آئی ٹی نہیں ہے, لیکن لاوارث لڑکے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, آپ کا قاتل نہیں پکڑا گیا, لیکن
कराची में किसी का भी कातिल नहीं पकड़ा गया, वहां तो बेतहाशा खून बहा है। नहीं पकड़े जाते, जो मारने वाले होते हैं वो स्मार्ट होते हैं, उनको प्लान किया जाता है, कातिल कब पकड़े तरीके से मारते हैं। नजीर नाजी साहब, ये पागल तो नहीं है। कराची के अहले कराची के कातिल कब पकड़े जाएंगे हजूर? नाजी साहब को आवाज आ रही है? नाजी साहब को आवाज ही नहीं आ रही। हेलो जी जी जी, मैं सर पूछ रहा हूँ कि वसीम साहब भी कह रहे हैं एमक्यूएम के कातिल नहीं पकड़े गए, और मैं भी मुतालबा कर रहा हूँ कि बल्दिया टाउन समेत, एमक्यूएम समेत, महाजर समेत, पख्तूनों समेत कातिल नहीं पकड़े जाते कराची के। ये कब पकड़े जाएंगे? कैसी जंबील है ये, कराची कातिल ही नहीं पकड़ा जाता वहां पे। जी हाँ, बिल्कुल कराची का माहौल ही ऐसा बना दिया गया है कि वहां पर कातिलों को पकड़ना या मकतूलों का पता करना वो कौन है। ऐसे भी तो हैं जो बेचारे लापता हो गए और अभी तक किसी को मिले ही नहीं। यहाँ तो कराची में तो एक मजे की बात यह है, लंदन में कत्ल हो रहा है, कातिल यहां पकड़ रहे हैं। सर अब वो कातिल भी हो रही है, कातिल अगर आज चल के ट्रेवल करके लंदन बरास्ता श्रीलंका, साउथ अफ्रीका बरास्ता श्रीलंका बरास्ता कराची, तो यहीं पकड़ेंगे ना, क्या करें? या अगर कराची से फैसिलिटेट किया किसी ने तो वसीम भाई पेश करें ना, उनको पेश करें ना, वो कल कर रहे हैं पेश, हिम्मत करें, पेश करें उनको। वो कल पेश कर रहे हैं वसीम भाई, वो वजीर दाखिला ने कहा है आज कल पेश कर रहे हैं मौजूद अली को। और वो तो यहाँ जीआईटी बन रही है जो कि गलत है, इलीगल है। यहाँ एफआईआर नहीं कटी हुई इमरान फारूक के मर्डर की, यहाँ जीआईटी बन कैसे रही है? ठीक, अब ये तो वजीर दाखिला सवाल को पूछे कि जनाब आपको इतना क्या कंसर्न है कातिलों को पकड़ने का, जब एमक्यूएम वालों को इतना कंसर्न इस वक्त फिलहाल नहीं हो रहा कि जो यहां से जीआईटी बने वहां से बननी चाहिए, आपका ये आर्गुमेंट है। ठीक है जी, ये तो वजीर दाखिला के लिए सवाल है बड़ा अहम कि वो इतने क्यों है पैशनेट। ब्रेक लेते हैं जी एक। सर वक्त खत्म हो गया। वसीम भाई आपके कंसर्न हमने इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठा दिया एमक्यूएम के, और उसका रिस्पांस भी ले लिया। आज का ये प्रोग्राम था व्यूअर्स, इस पे आप अपनी फीडबैक दे सकते हैं फ्रंटलाइन कामरान के ट्विटर अकाउंट पे। कल तक के लिए इजाजत।